قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ یہ تمام حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوائیں بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور ہر مسلم کی روح کو قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سب ایسے ہوں گے کہ جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ اس حدیث کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے یہ تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ باقی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر کسی کھو میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارتوں کی طرف بڑھنے والے لوگ ہوں، اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ ہلکے پرندوں کی طرح، جس طرح ایک ہلکا سا پرندہ اڑان کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اتنی تیز رفتاری سے جاتا ہے، یہ بھی گناہوں کی طرف اتنی ہی تیز رفتاری سے جائیں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ ہی بھلائی کو پہچانتے ہوں گے اور نہ ہی برائی کو برا سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھے ہو۔ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں، لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی کہ قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا اللہ عز و جل سے کہ اس تعداد میں سے کتنے ہیں وہ لوگ جنہیں دوزخی ہو کر نکال دیا جائے، تو جواب ملے گا ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو نکال لو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے
اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ اس طویل حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند تمام انسانوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جن کے دلوں میں ذرا سا بھی ایمان ہے ان کے ایمانوں کو بڑھوتی دے دے، اور باری تعالیٰ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کو عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔